اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلری۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سیاسی سائنس کا دوسرا باب جو کہ 10ویں جماعت سے ہے، ہندوستان کی خارجہ پالیسی۔ پہلے ہم لوگ بلینکس کو ڈسکس کر لیں گے بچوں۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے معمار ڈیش تھے جواہر لال نہرو۔ سیکنڈ بلینک، دنیا کے کسی بھی طاقتور بلاک میں شامل نہ ہوتا۔ ڈیش تحریک کہلاتی ہے، ناوابستہ تحریک، نان الائنڈ موومنٹ۔ بلینک نمبر 3، آزادی سے قبل ہندوستان ڈیش ہی نوآبادیات کے زیر نگران تھا، انگریز۔ کوشچن نمبر 1، یہ خود مختار ملک کیا ہے؟ ساورن کنٹری، وہ داخلی یا خارجی لحاظ سے کسی بھی ملک کے زیر نگرانی یا معاون ہوتے ہوئے آزاد، خود مختار اور اپنے اعلیٰ اقتدار کو بھی رکھتا ہو۔ پنچ شیل کے اصولوں پر کب دستخط کیے گئے؟ 1954۔ پنچ شیل اصولوں پر کس کے درمیان دستخط ہوئے؟ جواہر لال نہرو اور چاون لائی۔ کوشچن نمبر 4، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ کون سے تھے؟ جمہوری ممالک امریکہ کی بالادستی میں تھے اور کمیونسٹ ممالک کی قیادت USSR کر رہا تھا۔ کوشچن نمبر 5، نو آبادیات سے کیا مراد ہے؟ ایک ملک اپنے ملک کے مفاد کی خاطر دوسرے بیجا غلط استعمال کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 6، دنیا کے کسی کونے میں نو آبادیات نہیں ہوگی، یہ اعلان کس نے کیا؟ ہندوستان۔ کوشچن نمبر 7، افریقی نیشنل کانگریس کا صدر کون تھا؟ نیلسن منڈیلا۔ کوشچن نمبر 8، تخفیف اصلاح کیا ہے؟ ڈیزارمامنٹ کسے کہتے ہیں؟ مخصوص ہتھیاروں کو مرحلہ با مرحلہ روکتے ہوئے اس کو ختم کرنا۔ کوشچن نمبر 9، دستور ہند کی 51ویں ترمیم 51 دفعہ آرٹیکل 51 میں کیا بتایا گیا ہے؟ بین الاقوامی بھائی چارگی اور بین الاقوامی قوانین کو احترام کرنے کے لیے خارجہ پالیسی بنائی ہے۔ کوشچن نمبر 10، خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں؟ ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ آپسی لین دین اور کاروباری پالیسیوں کو ہی خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 11، خارجہ پالیسی ملک کی ترقی میں کس طرح مدد دیتی ہے؟ ملک کی سالمیت، ملک کی معاشی ہم آہنگی، دوسرے ممالک کو دوست بناتے ہوئے مخالفت ملکوں کو قابو میں رکھنا۔ کوشچن نمبر 12، ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ ملک کی سالمیت، ملک کی معاشی ہم آہنگی، ہمارے ملک کے ثقافتی اقتدار کو دوسرے ممالک میں پھیلانا، دوسرے ممالک کو دوست بناتے ہوئے مخالفت ملکوں کو قابو میں رکھنا، عالمی امن اور بھائی چارگی کو ثبوت دینا۔ کوشچن نمبر 13، ہندوستان نے نو آبادیات کی مخالفت کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ ہندوستان کی خارجہ پالیسی نو آبادیات کی مخالفت کرتی ہے۔ نو آبادیات کے خلاف آزادی حاصل کر کے ہندوستان نے فطری طور پر اس کی مخالفت کی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں نو آبادیاتی نظام نہیں ہے، ہندوستان نے اعلان کیا۔ دہلی اور بانڈونگ میں ایشیائی ممالک نے 1949-1955 تک کا کانفرنس منعقد کر کے نو آبادیات کی مخالفت کی ہے۔ پنچ شیل کے اصول کیا ہیں؟ باہمی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام، عدم جارحیت، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، مساوات اور باہمی فائدے، پرامن بقائے باہم۔
क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान ने तख्फीफ इस्लाह की अहमियत पर जोर दिया है, क्यों? हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है, मियारी और साख्ती अहाते में तख्फीफ इस्लाह की हिमायत करता है। नेहरू के दौर से ही हिंदुस्तान ने तख्फीफ इस्लाह के अमल की हिमायत की है। मुकम्मल तौर पर तख्फीफ इस्लाह नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हर एक मुल्क के लिए अपनी हिफाजत भी जरूरी है। इस्लाह की तादाद को कम करने की कोशिश की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अवामिल का जिक्र करें जिनसे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासिर किया है और तश्कील दी है। कौमी मफादात, जोग्राफियाई अवामिल, सियासी माहौल, मुआशी निज़ाम, फौजी क़ुव्वत, बैनुल-अक़वामी माहौल। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुकात क्या है? पंचशील के उसूल, नावाबिस्ता तहरीक, नौ आबादियत की मुखालिफत, नस्ली इम्तियाज की मुखालिफत, तख्फीफ इस्लाह। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क का मकाम हासिल है, क्यों? क्योंकि कसीर आबादी, कसीर कुदरती वसाइली दौलत, आला जहनी और अक्ली सलाहियत, मुस्तहकम फौजी क़ुव्वत। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को नेहरू की खारिजा पॉलिसी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 7 सितंबर 1946 सन ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने खारिजा पॉलिसी की नौयत के मुताल्लिक़ रेडियो पर तकरीर करके इसके मुताल्लिक़ जानकारी दी और इस तकरीर में अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के मुताल्लिक़ भी हिदायत जारी किए। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम के ओहदे के साथ वजीर बराए खारिजा की जिम्मेदारियों को जवाहरलाल नेहरू ने मुनासिब तरीके से निभाया।